علم میرے بزرگوں یہ قوموں کی ترقی کا راز ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں بھی ارشاد ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تو جانتا ہے لیکن وہ سوال کر رہا ہے ہمیں تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں مثلا ڈاکٹری کیا چیز ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، میں نہیں جانتا ہوں انجینئرنگ کیا چیز ہے، میں تجارت کی چیزوں کو نہیں جانتا ہوں، مثلا شاہ صاحب مجھ سے یقیناً بہتر جانتے ہیں، بہتر کیا جانتے ہی یہی ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ اور میں تجارت میں یا ڈاکٹری کے امور میں یقیناً برابر نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ کا علم اگر کوئی جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہے، تو بس علوم ہی انسان کی کیا ہے، وہ برتری اور پستی کا معیار ہے۔ جتنا انسان جانتا جائے گا اس قدر انسان کیا ہے، وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب آئیے ہمیں اہل علم سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اہل علم سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، یہ بھی ہمیں وہی ہستی بتا سکتی ہے جن کے چوکھٹ سے علم نکلا ہے۔ باب مدینت علم النبی مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو عالم کے آپ پر حق ہے، عالم کا آپ پر کیا ہے، حق ہے۔ کیا حق ہے، کیسے اس سے استفادہ کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ عالم آپ کے پاس رہ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اتنے عرصے سے وہ اہل علم بھی ہے، علم پڑھا کر آیا ہوا ہے، آپ آئے نماز پڑھی فی امان اللہ خدا حافظ، آپ آئے درس پڑھا آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا ختم، بھئی اس کے بعد چیزیں پوچھو یہ وہ، لیکن کیسے پوچھنا ہے؟ عالم کا حق کیا ہے؟ آقا ارشاد فرمایا من حق العالم، عالم کا حق یہ ہے، جیسے زوجہ کا شوہر پر حق ہے، شوہر کا زوجہ پر حق ہے، پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے، بھائی کا بھائی پر حق ہے، یہ حقوق ہے نا۔ اور ان حقوق میں ایک حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں من حق العالم، عالم پر یا عالم کا حق جو آپ پر ہے وہ یہ ہے ان لا تکثر علیہ السوال، عالم پر زیادہ سوال نہ کرو۔ عالم کا جو حق ہے آپ پر وہ کیا ہے؟ کثرت سوال نہ کرو۔ اب اس کے مقابل میں ایک اور حدیث بھی ہے، میں نے کافی دفعہ پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ فقہ کے مسائل اہل علم سے اتنے پوچھو، اس قدر پوچھو، قبلہ یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، حتی یقال انہ مجنون، اتنا پوچھو یہاں تک کہ اسے کہا جانا لگے یہ تو پاگل ہے بھائی، پیچھے لگ گیا یہ تو۔ ایک طرح چھٹے امام یہ فرماتے ہیں پوچھو 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 یہاں تک کہ آپ کو یہ کہا جانے لگے۔ ایک طرف پہلے امام فرماتے ہیں مولا متقیان لا تکثر علیہ السوال، عالم پر کثرت سوال نہ کرو۔ کیا فرق ہے؟ ظاہر احادیث کو فقط ترجمے کی حد تک پڑھ لینے سے تو سمجھ نہیں آتی، فہم الحدیث کے دروس ہیں، ہمارے غیروں کے ہاں تو دروس ہیں، فہم الحدیث کا درس ہے، تفہیم الحدیث کا درس ہے۔ ہم نے تو ابھی بہت پیچھے ہے، ہمارا جو کلچر ہے نا تشیع والا پاکستان کا، یہ واقعاً بہت پیچھے ہے ابھی علمی حوالے سے۔ فرق کیا ہے ان دو حدیثوں میں؟ دیکھیے وہاں چھٹے امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فقہی مسئلہ ہے اس میں جتنی بھی شقیں ہیں، جتنی بھی اس میں وہ شقیں متصور ہو سکتی ہیں کہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر قبلہ کیا ہوگا، اگر یوں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، قبلہ میں زوال سے پہلے اتنے منٹ واپس آ گیا پھر روزے کے کیا حکم ہوگا، قبلہ میں زوال سے پہلے گھر نہیں پہنچا حد ترخص تک پہنچ گیا ہوں پھر کیا حکم ہے۔ یہ ہے آپ کے اس ایک مسئلے کی شقوں کے بارے میں بار بار پوچھنا، یہ اچھا ہے۔ لیکن ایک ہی سوال کا امام نے تسلی بخش جواب بھی دے دیا، عالم نے تسلی بخش جواب ہی دے دیا، پھر اس کو ریپیٹ کرنا، پھر اس کو کثرت کے ساتھ، اس نے پوچھا جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے سن لیا، پھر اسی کو آپ جو ہے وہ پوچھیں گے۔ فرمایا لا تکثر علیہ السوال، عالم پر کثرت سوال نہ کرو، اس نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، پھر اس کے بعد آپ کو اگر اس میں کوئی اور شک ہے تو وہ پوچھو۔ بار بار اس کا پوچھنا گویا یہ کیا ہے، عالم کے وقت کا بھی ضیاع ہے، یعنی اس کے وقت کو بھی ضائع کرنا ہے، ویسٹ کرنا ہے، اپنے وقت کو بھی، یہ ادب ہے۔
یہ حق عالم ہے، عالم کے پاس بیٹھنے کا ادب ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے، دوسرا حق کیا ہے عالم کا مجھ پر؟ فرمایا وَأَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ، عالم دین کی محفل لگی ہوئی ہے نا، پیچھے چھپ چھپا کے نہ آ کر بیٹھا کرو۔ اجلس بین یدیہ، اجلس بین یدیہ، عالم کے سامنے آ کر بیٹھا کر، اس کی بزم کے کیا ہے، سامنے آ کر بیٹھا کر۔ ولا تجلس خلفہ، پیچھے آ کے نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ خیرات علم بڑھ رہی ہے، آپ سامنے آئیں، سامنے جب بندہ بیٹھ کے چیز پیک کرتا ہے، پیچھے بیٹھ کر اس طرح پیک نہیں کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ کے ذریعے سے ادا نہیں کر رہا ہوتا یہ بولنے والا، اس کے چہرے کے جو آثار ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے انسان چیز کو پک کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جب بچے کو بھیجتے ہیں اسکول، بہرحال میں تو کہتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ فرنٹ والی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، یہ ادھر ادھر کونے خدرے میں جا کر نہیں بیٹھنا ہے، تاکہ استاد کی آپ جو ہے وہ فوکس نگاہ میں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو امام نے بھی فرمایا ہے، اے جاننے کی خواہش رکھنے والوں، طلباء کرام کے لیے یہ ہے جو آخری کرسی میں تلاش کر کے بیٹھتے ہیں، فرمایا اجلس بین یدی، عالم کے سامنے، ولا تجلس خلفہ، پیچھے نہ بیٹھیے۔ تیسرا حق یا تیسرا ادب، اور یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، فرمایا ولا تغمز بعینک، عالم کی نشست میں بیٹھ کے آنکھوں سے اشارے نہ کرو باقیوں کو، آنکھ کے ذریعے اس کو اشارہ کر رہا ہے، اس کو اشارہ کر رہی ہے، اب سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا، یہ آداب مجلس عالم کے کیا ہے، یہ برخلاف ہے۔ آپ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اہل علم کے سامنے۔ ولا تغمز بعینک، عالم کے سامنے آنکھ کا اشارے سے باتیں نہ کرو۔ چوتھا حق کیا ہے، ادب کیا ہے؟ فرمایا ولا تشر بیدک، عالم کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اشاروں سے باتیں نہ کرو، ادب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، ہاتھ کے ساتھ اشارے کر کے ہم بھی جب بڑوں کے سامنے بیٹھے ہو تو کوئی لمبے ہاتھ بلند کر کے اشارے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی منزلت ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے، ایک معمولی حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے میرے بچوں، یہ ادب کے کیا ہے، بالکل پاس آ کے بڑے کے بات کرنا، یہ خلاف ادب ہے۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کے بات کی جاتی، یہ تو الگ سے ہے، لیکن عالم کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اس کی بحث میں جائیے، ولا تشر بیدک، ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کیجیے۔ اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، اور یہ ادب اور یہ حق عالم کا ہے، اور ہم اس کو اکثر پامال کر دیتے ہیں، متوجہ نہیں رہتے ہیں، خاص طور پہ ہم طلباء۔ فرمایا ولا تکثر بالقول قال فلان وقال فلان خلافا لقولہ، عالم کے سامنے آ کر یہ زیادہ نہ کہا کرو، قبلہ فلاں عالم تو اس بارے میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ کے برخلاف ہے بات، فلاں عالم تو یہ کہہ رہا تھا جو آپ کے برخلاف ہے، فلاں عالم تو یہ بات کر رہا تھا جو آپ کے برخلاف ہے۔ عالم کے سامنے قال فلان وقال فلان، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ آ کر زیادہ نہ کہا کرو۔ ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، حافظ صاحب قبلہ کے پاس نجف اشرف میں حافظ بشیر صاحب قبلہ ہمارے استاد بزرگوار ہیں، ان کے پاس مومنین زائرین حتیٰ طلبہ بھی آتے تھے، تو وہاں کر جب کسی اور بزرگ کا مثلا نام لے کے پوچھتے تھے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو وہ فرماتے تھے اگر آپ نے میری رائے پوچھ لی میں نے بتا دی ہے، اب فلاں کی آ کے مجھے بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ ان کے مقلد ہیں تو بسم اللہ، پھر آپ ان کی ہی بات کو مانیں۔ تو یہ کیا ہے، فلاں تو قبلہ یہ کہہ رہا ہے، آپ فلاں کی بات سن چکے ہیں نا، آپ میری بات بھی سن چکے ہیں، اب اس کے بعد ہاں البتہ آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ٹھیک کیا غلط، پھر کسی تیسرے سے جا کے پوچھے کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، کوئی کہنے والا یہ کہے، قبلہ ان میں آپ کی نگاہ میں کون سی بات، لیکن ایک ہی عالم کے سامنے کثرت کے ساتھ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے آپ کے برخلاف، ساتھ یہ بھی کہیں آپ کے برخلاف، اس سے گویا بو آ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، آپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ میرے طلبہ کرام، مومنین کرام، عام طور پر دو چیزیں ہم میں بڑی پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہم پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سوالات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم عالم دین سے استفادہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے اگر کوئی کرنے کا کہیں کوئی دل کر بھی جائے تو
میرا تجربہ اکثر نہ کہوں تو ایک بہرحال حد تک ضرور ہے، وہ ہم کوئی فائدہ یا استفادہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم امتحان کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اس کی رائے کو اس لیے جانتے ہیں یہ کہتا کیا ہے، مجھے اس پہ عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ طالب علم عام طور پر یہ چیز اس میں ہوتی ہے، چیک کرنا ہوتا ہے، یہ استاد کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا۔ اس کے لیے بہت بڑی مذمت آئی ہے کہ جو بندہ، وہ جانتا بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، جو بندہ کسی چیز کے جاننے کے باوجود کسی سے سوال کرتا ہے اختباراً و امتحاناً، آزمائش کرنے کے لیے یا امتحان کے لیے، فرمایا اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کہیں سے پھسلے، یہ کہیں سے ہو، اور اس کی توہین، تو گویا اس کا قصد اس کی کیا ہوتی ہے، احانت۔ لہٰذا علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر نہ فرد ترقی کر سکتا ہے، نہ خانوادہ ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم ترقی کر سکتی۔ اور وہ زمانہ بھی گزر گیا کہ جب کوئی بغیر پڑھے لکھے دکان چلا لیتا تھا، بزنس چلا لیتا تھا، فیکٹری چلا لیتا تھا۔ اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا۔ بزنس کے لیے بھی اسٹڈی مسٹ ہے، کاروبار کے لیے بھی کیا ہے، کورسز ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ڈگریاں ہیں، پھر انسان جا کے اپنے کاروبار میں بھی کیا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا علم انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے۔